إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حضرات محترم، سورۃ نساء کے اندر آغاز میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے متعلق بہت تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں. اس کے بعد پھر جو بھی انسان دنیا میں جاتا ہے تو اس کی وراثت کو کیسے تقسیم ہونا ہے، کون کون اس کا وارث بنتا ہے اور اس کا کتنا کتنا حصہ ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نکاح کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کس سے نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی خواتین جو چھپ کے یا ظاہراً دوستی کرتی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. اسی طرح یہ بھی تاکید فرمائی کہ جو لڑکا چھپ کے یا ظاہراً دوستیاں کرتا ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کرو. یعنی یہ تنبیہ اس لیے ہے کہ یہ جو خباثتیں معاشروں کے اندر شروع ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے. اس کے بعد اہل کتاب خصوصاً یہود کی بہت سی بے اعتدالیوں کا، ان کی خباثتوں کا تذکرہ کیا اور ان سے جو اللہ نے مختلف وقتوں میں عہد لیے اس کی بابت بھی اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے جب بھی اللہ سے کبھی بھی عہد کیا انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑ دیا، تو پھر اللہ نے لعنہ اللہ نے ان پہ ہمیشہ کے لیے لعنت ڈال دی. اسی طرح عیسائیوں کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ کیا. اب اللہ رب العزت فائنلی اس صورت میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے ایک ظاہر روشنی تمہیں عطا کی. وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم. تو ہمیں قرآن کریم کے اندر کئی مقام پہ قرآن کریم کو نورا مبینہ یعنی ظاہر نور کہا گیا ہے. کیوں؟ یہی قرآن ایک ایسی چیز ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قوموں کی سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ قرآن ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. اب اسے تسلیم کرنا ہی نجات کا رستہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور قرآن کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی اسے اپنا رہبر اور امام بنا لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی. اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان قریب انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت خاص میں اور بہت بڑے فضل سے نوازے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اور انہی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا جو قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں گے، وَاعْتَصِمُوا، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ہم قرآن کو اپنا رہبر اور امام سمجھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو ہم بھی سیدھے رستے پہ ہوں گے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے اور رستوں کو اپنایا تو یقینی بات ہے وہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم نہیں ہوگی، وہ ایک گمراہی اور ضلالت کا رستہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری آیات میں پھر ایک مرتبہ اس شخص کے معاملے میں پوچھا گیا تو اللہ نے وہ آیتیں اتاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بہت ہی پیارے نیک انسان، نبی کریم کے پیارے صحابی تھے، پڑھے لکھے، ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ یہ بیمار تھے تو بے ہوش تھے، نبی کریم ان کی تیمارداری کے لیے آئے تو آپ نے ان کے چہرے پہ پانی کے چھنٹے مارے، انہیں ہوش آئی تو ہوش آتے ہی دیکھا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسے احساس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میری اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، ایسے انسان کو کلالہ کہتے ہیں، تو میری پراپرٹی، میری جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کے خاموش ہی تھے تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یہاں وہ لفظ محذوف ہے کلالہ، کلالے کے متعلق آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالے کے متعلق۔ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی فوت ہو چکے، اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ کہا ان امرؤ ہلک، اگر ایسا شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کے لیے اس کے والد نہیں ہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک ہی بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا ہے تو اس کی وہ ایک بہن کو نصف ملے گا۔ مَا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کا وارث اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر اس کی دو یا دو سے زائد بہنیں ہیں تو پھر ان بہنوں کو دو ثلث، دو تہائی ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اس کی بہن بھی ہے اور بھائی بھی ہے تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر ملے گا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو نصف اسے ملے گا، اس کی بھائی کی اولاد بھی ہے، بھائی فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی اولاد ہے، تو پھر ان کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ایک بہن کو نصف ملے گا، چھٹا حصہ ان کے بھائی کے بیٹوں کو ملے گا۔ اگر اس کی دو بہنیں ہیں تو دو تہائی انہیں ملے گا اور چھٹا حصہ اس کے بھائی کے بیٹوں کو ملے گا۔ تو یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم اس پہ چلو، یعنی اس سے نہ ہٹو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ نساء ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ المائدہ اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔